بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 12واں سبق، جس میں ہم پڑھیں گے رشید احمد صدیقی کا تعارف۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، رشید احمد صدیقی 1896 میں پیدا ہوئے اور 1977 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 1896 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1977 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ رشید احمد صدیقی اتر پردیش کے قصبے مریاؤ ضلع بلیا میں پیدا ہوئے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر جو ہے وہ شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز کو ہم دیکھیں گے کہ رشید احمد صدیقی کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو اس کا آنسر ہوگا کہ رشید احمد صدیقی 1896 میں 1896 میں اتر پردیش کے قصبے مریاؤ ضلع بلیا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد جونپور چلے گئے، جہاں انہوں نے 1914 میں 1914 میں انٹرنس پاس کیا۔ انٹرنس مطلب میٹرک کا امتحان پاس کیا، یا انہوں نے میٹرک جو ہے وہ کیا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ جونپور چلے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے 1914 میں انٹرنس پاس کیا تھا، میٹرک جو ہے وہ کیا تھا۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، گھریلو حالات جو ہے وہ ان کے اتنے اچھے نہیں تھے، سازگار نہیں تھے، اس لیے انٹر اور بی اے کی تیاری کے ساتھ ساتھ کئی ملازمتیں بھی کرنی پڑیں۔ اس لیے انہیں جو ہے انٹر کرنے کے لیے اور بی اے کرنے کے لیے جو ہے وہ ساتھ میں ملازمتیں بھی کرنی پڑیں۔ 1921 میں علی گڑھ سے ایم اے اردو امتیاز کے ساتھ پاس کیا، یعنی کہ 1921 میں 1921 میں علی گڑھ سے ایم اے کیا تھا۔ کون سا ایم اے کیا تھا؟ اردو میں ایم اے کیا تھا، اور برتری کے ساتھ جو ہے انہوں نے وہ جو ہے پاس کیا تھا ایم اے اردو۔ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرار ہو گئے تھے، اور وہاں پر ہی جو ہے وہ اردو کے لیکچرار جو ہے وہ مقرر ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں۔ 1958 میں 1958 میں یہیں سے بطور صدر شعبہ اردو سبکدوش ہو گئے۔ یہیں پر سے جو ہے انہوں نے جو ہے ان کی ملازمت کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے، سبکدوش ہونا، فارغ ہو جانا۔ تو وہ کس عہدے پر جو ہے وہ کام کر رہے تھے؟ جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ صدر شعبہ اردو تھے اس وقت، جن کے صدر شعبہ اردو تھے، تو اس عہدے سے وہ فارغ ہو گئے، سبکدوش ہو گئے۔ بقیہ عمر علی گڑھ ہی میں گزری، باقی زندگی جو ہے انہوں نے علی گڑھ میں ہی بسر کی، وہیں پر گزاری اور یہیں پیوند خاک ہوئے، یہیں پر ان کا انتقال ہوا اور یہیں پر ہی ان کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن دونوں چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ رشید احمد صدیقی کب اور کہاں جو ہے فوت ہوئے تھے، ان کا انتقال کہاں ہوا تھا، تو اس کا آنسر ہوگا رشید احمد صدیقی 1977 میں 1977 میں علی گڑھ میں جو ہے وہ فوت ہوئے تھے اور وہیں پر ہی ان کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا تھا۔ رشید احمد صدیقی ایک صاحب طرز انشا پرداز تھے۔ صاحب طرز ان کا اپنا طریقہ تھا، سٹائل تھا، انشا پرداز مضمون نگار، جو کوئی بھی جو مضمون لکھتے تھے۔ بنیادی طور پر وہ طنز و مزاح نگار تھے، یعنی کہ ہنسی مذاق جو ہے بنیادی طور پر جو ہے ان کا جو ان کے یہاں جو ملتا تھا۔ طنز کے جو ہے وہ دو طرح سے ہم معنی جو ہے وہ لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے طنز برائے طنز، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے جو ہے وہ ہم طنز جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے طنز برائے اصلاح، کسی کی بہتری کے لیے جو ہے ہم طنز جو ہے وہ کرتے ہیں۔ سنجیدہ مزاح اور طنز و ظرافت میں وہ ایک منفرد مقام رکھتے تھے، وہ سنجیدہ مزاح بھی لکھتے تھے اور ہنسی مذاق والا مزاح بھی جو ہے وہ لکھتے تھے، یعنی کہ دونوں طرح سے ان کو جو ہے وہ برتری جو ہے وہ حاصل تھی، وہ منفرد مقام ان کا تھا، وہ انہیں برتری یا سبقت جو ہے وہ حاصل تھی۔ انہوں نے نہایت خوبصورت شخصی مرکب بھی لکھے ہیں، انہوں نے خوبصورت شخصی مرکب جو ہیں وہ لکھے ہیں، مطلب کہ جو ہے لفظی تصویر کشی کی ہے، لفظوں سے تصویریں جو انہوں نے بنائی ہیں، ان کی غیر افسانوی اور تنقیدی نثر کے مرکزی موضوعات میں علی گڑھ اردو غزل، تحریک سر سید،
اور بعض تہذیبی موضوعات جو ہے وہ شامل ہیں ان کے غیر افسانوی اور تنقیدی نثر کے مرکزی موضوعات میں۔ کون کون سے ہیں؟ علی گڑھ، اردو غزل، تحریک سر سید اور بعض تہذیبی موضوعات شامل ہیں۔ ان کے خطوں کے تقریباً 1 درجن مجموعے چھپ چکے ہیں۔ جنہوں نے خطوط لکھے مختلف جو ہے وہ اوقات میں، ان کے 1 درجن مجموعے کتنے چھپ چکے ہیں؟ MCQs اور شارٹ کوشچن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے تقریباً خطوط کے 1 درجن مجموعے چھپ چکے ہیں، جو ان کی انشاء پردازی کے عمدہ نمونے ہیں، جو ان کی مضمون نگاری کے جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ نمونے ہمیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کی تصانیف میں عزیز طلبہ یہاں پر بھی شارٹ کوسچن اور MCQs کو آپ نظر انداز نہیں کریں گے، ان کی کتابوں کا نام جو ہے وہ یاد رکھیں گے اور ان کی تصانیف کے نام آپ یاد رکھیں گے۔ رشید احمد صدیقی کی تصانیف میں تنزیہات و مضحکات، مضامین رشید، آشفتہ بیانی میری، گنجہائے گرامایا، ہم نفسان رفتہ، جدید غزل، غالب کی شخصیت اور شاعری، اقبال کی شخصیت اور شاعری اور خنداں شامل ہیں۔ عزیز طلبہ ایک بار میں دوبارہ سے پھر سے جو ہے ان کی تصانیف کے نام پڑھنے جا رہا ہوں، آپ ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ رشید احمد صدیقی کی تصانیف میں تنزیہات و مضحکات، مضامین رشید، آشفتہ بیانی میری، گنج ہائے گرامایا، ہم نفسان رفتہ، جدید غزل، غالب کی شخصیت اور شاعری، اقبال کی شخصیت اور شاعری اور خنداں شامل ہیں۔ عزیز طلبہ یہ تھا رشید احمد صدیقی کا مختصر اور جامع تعارف۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔